میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت میں پابندی کا سامنا کیوں کرنا پڑا، کیا وجوہات تھے اور کس بنا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت چھوڑنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بروقت اور بآسانی پہنچے۔ ناظرین، عہد حاضر کی بااثر اور ممتاز عالم دین اور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کا ناقابل برداشت رویہ دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن اور اسلام پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ادیان کی تقابل کا مطالعہ، بالخصوص ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں ان کا علم قابل رشک ہے، بلکہ ان میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک اور بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے متعصب نہیں انسانیت کا درد رکھنے والوں، بلکہ ان کا مذہب ہی انسانیت ہے اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ اپنے تقاریر اور خطبات میں دوسرے مذاہب کا بڑے احترام سے ذکر کرتے ہیں، تمام مذاہب کے لوگوں کو امن اور یگانگت سے رہنے کی تلقین دیتا ہے۔ ہندو بھی ان کی اخلاق اور مذہبی بصیرت کا احترام کرتے ہیں۔ انڈیا کو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے مایہ ناز عالم دین اور بھارتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے تھا، جو 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم پائی اور MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ ذہنی رجحان غالب آیا تو انہوں نے پریکٹس کی بجائے عالم دین بننا پسند کیا۔ اس لیے انہوں نے اسلام اور عربی میں اتنی مہارت حاصل کی کہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے عالم دین بھی پیچھے رہ گئے۔ آج بھارت اور دنیا بھر ان کی مسلم اور غیر مسلم ان کی مداح اور عقیدت مند لوگ کروڑوں سے متجاوز میں ہے۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بانی اور اس کے صدر ہے، ایک خالص علمی اور تحقیقی ادارہ ہے۔ 1991 میں انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ 2010 میں ان کی برطانوی اور کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے کارکردہ ٹی وی نیٹ ورک اور ان کی ٹی وی چینل انسانیت اور انصاف، اخلاقیات، مذہبی رواداری اور دانشی کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، مگر بھارتی حکومت کی ایک مسلمان کے بارے میں تعصب کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے 2012 میں اس کی چینل پر محض اس پر پابندی اس لیے لگا دی کہ وہ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا فرقہ پرست ہندو تنظیم سے برداشت نہ ہو سکا اور پیس چینل کو بند کر دیا۔ بھارتی صحافی کے مطابق ممبئی پولیس نے فرقہ پرستی پھیلانے، جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگا کر ڈاکٹر ذاکر نائک پر اجتماعات سے خطبات پر پابندی لگا دی۔ یہ بین المذاہب یکجہتی کی بہت بڑے علمبردار کی بہت بڑا گلا گول دیا گیا۔ انڈین سیٹلائٹ نے پیس ٹی وی کے پروگرام کو نشر کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی حکومت نے 2016 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو غیر مقیم انڈین NRI قرار دے دیا، تاہم اس آڑے وقت میں سعودی عرب نے مہربانی کی اور انہیں مملکت کی شہریت دے دی۔ 18 جولائی 2017 میں بھارتی حکومت نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سفارش پر ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ 28 جولائی کو انہیں قانون شکنی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اور ان کی اثاثوں کی ضبطگی کا عمل شروع کر دیا گیا، جو کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں ملیشیا میں مقیم ہے، جہاں انہیں شہریت دے دی گئی۔ ملیشیا کو انڈیا کی حکومت نے حوالگی پر زور ڈالا گیا، تاہم ملیشیا کے وزیر اعظم محمد نے بھارت کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر انہیں ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت ڈاکٹر ذاکر نائک کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، کسی قانون شکنی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ دوسری طرف متعصب ہندو تنظیم RSS کو حکومت کے سائے میں ہر قسم کی کھلی دہشت گردی کا آزادی حاصل ہے۔ نریندر مودی اور دیگر بھارت کی لیڈروں سے پوچھا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اثاثی کیوں ضبط کی گئی اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے ہمیشہ عام انتخابات میں راسوک سیوک سنگھ کی زبان بولے مسلم دشمنی کو موضوع بنایا۔ اس کا اول ہدف ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، بھارت میں رہنے والی مسلمان اور پوری مسلم امہ ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے شخصی طور پر ملاقات نہیں ہوا، لیکن ان کی تقاریر سنی ہے۔ وہ اپنی تقاریروں میں اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پیش اور مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی تقاریر سنی ہے ان میں وہ ہمیشہ عالمی امن اور مختلف ثقافت و مذاہب میں یکجہتی کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے خودکش حملے شدمت سے غیر اسلامی فعل قرار دیا۔ انہوں نے جب بھی لفظ بولے دہشت گردی کے خلاف بولے۔
جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کسی دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کرتا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسقط جواب دیا اور کہا اسلام کرپشن، امیر غریب، گالے گورے کی تفریق، بدکاری اور دیگر تمام برائیوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہی کہا، اسلام سے زیادہ کوئی مذہبی رواداری کا کوئی حامل نہیں۔ اسی طرح جہاں تک انسانی اقدار کا تعلق ہے، اس باب میں اسلام کو دوسرے مذاہب پر فوقیت حاصل ہے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں سے امتیازی سلوک پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی مسلمان عورت حجاب یا پھر برقع پہنے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا آزادی سلب کی ہے، لیکن اگر یہی حجاب رہبہ پہنے تو وہ احترام پاک بازی میں بدل جاتا ہے۔ کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ انہوں نے اسلام کے بارے میں ناکپندی اور بنیاد پرستی پر الزام کے بڑے زور اور دلائل کے ساتھ رد کیا ہے اور کہا کہ ان الفاظ کی غلط تعبیر کی گئی ہے، بنیادی طور پر مغرب کی مغروض طرح ہے۔ یہ ایک دفعہ ان سے دہشت گردی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہٹلر تھا، 4 کروڑ 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کی پٹیوں میں زندہ جلا دیا۔ جب ان سے قتل کے بارے میں پوچھا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس نے قرآن مجید کے ایک آیات کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا، اگر کوئی کسی کو بے گناہ مسلم یا غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ لہٰذا اس حکم الہی کی موجودگی میں کوئی مسلمان کسی بے گناہ انسان کی جان نہیں لے سکتا، نہ ہی اسی طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں غیر مذاہب والوں سے نفرت اور امتیازی سلوک کی کارروائیاں ہے، جہاں RSS کو مکمل حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، بولنے کی آزادی تک چھین لی گئی ہے۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ وزارت خارجہ اور وزارت مذہبی امور اس وقت اس معاملے کو اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے سامنے اٹھائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ظالمانہ سلوک کی مذمت کرتے ہوئے اور تمام بھارتیوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھارتی حکومت سے احتجاج کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ممتاز اور بے ضرر مسلم اسکالر ہے۔ وہ آپ کی حکومت RSS کی سربراہ کو جبراً بدر نہیں کریں گے۔ یہی معنوں میں یہی دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس تمام کہانی کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بھارت کتنا جمہوری ملک ہے، جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک وہ صرف مسلمان ہونے اور اسلام کو پھیلنے پر ملک بدر کیا گیا اور ان کی شہریت تک ان سے چھین لی گئی۔ امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔